ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، دنیا بھر کے سننے والوں، غزوہ بدر کے اس عظیم الشان ان آیات مبارکہ کی تشریح کے بعد غزوہ بدر کے واقعات کا اختتام ہونے والا ہے۔ میں اس موقع پر قبلہ و کعبہ، سند المحدثین، عمدۃ المحققین اور سیرت نگاروں کے سربراہ جن کے قلم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر لکھنے کا حق ادا کر دیا، عزت مصطفیٰ، عزت صحابہ کرام، عزت اہل بیت اطہار کے موقع پر ان کا قلم ہر جگہ پر ایسی بنیادیں فراہم کرتا رہا کہ نسلوں تک انشاءاللہ کوئی شخص بھی انشاءاللہ العزیز ایمان کی دنیا میں مسلمانوں کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ جو لوگ سیرت سید الورا پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ ان لوگوں کا ایمان انشاءاللہ العزیز صحابہ کرام کے ایمان کے آئینوں سے اپنے لیے نور لیتا رہے گا انشاءاللہ۔ دلوں کا تعلق رسول اللہ کی مجلسوں سے جوڑ دیا حضرت قبلہ قاضی عبدالدائم دائم صاحب نے۔ ہم جب بھی کتاب پڑھتے رہے مجھے ایسے ہی لگتا رہا کہ میں مدینہ شریف کی گلیوں میں گھوم رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبلہ قاضی صدر الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے کہ جنہوں نے امت کے لیے ایسا پیارا محدث بیٹا، مفسر بیٹا عطا فرمایا ہے۔ آئیے ان آیات کا اب صحیح مفہوم، صحیح تفسیر دائمی سنیے، تفسیر صدری سنیے، تفسیر قرآن اب ہزارہ ہری پور ہزارہ کے اس عظیم مفسر قرآن کی زبان سے سنیے جس سے مصطفیٰ کی عظمت آشکار ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ روایات عذاب صحیح نہیں تو مدرجہ بالا آیات قرآنیہ کا کیا مفہوم ہوگا؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ ان آیات کو فدیے کے ساتھ متعلق کرنے میں ہی تو بڑا ہاتھ اس روایت کا ہے، ورنہ اصل صورتحال یہ ہے کہ غزوہ بدر میں جب مشرکین کو شکست ہو گئی، سنیے ان آیات کا تعلق کہاں جڑتا ہے، جب غزوہ بدر میں مشرکین کو شکست ہو گئی، ان آیات کا تعلق اس زمانے سے بنتا ہے جب مشرکین کو شکست ہو گئی تو عام مجاہدین بجائے اس کے کہ ان ائمہ کفر کا تعاقب کرتے اور ان کو تہ تیغ کر کے دم لیتے، مال غنیمت جمع کرنے اور بچے کچے مشرکین کو گرفتار کرنے میں مصروف ہو گئے۔ تو اس بات پر غصہ ہوا کہ چاہیے یہ تھا وہ بھاگنے والے جو لوگ تھے ان کو پکڑ کر لایا جاتا، ان کو پیچھے جا کر پکڑتے اور جہاں جہاں ملتے یا ان کو قتل کر دیا جاتا یا ان کو پکڑ کے قید کیا جاتا۔ تو صحابہ نے بھاگنے والوں کو بھاگنے دیا، ان کو پکڑا نہیں۔ یہ تعلق غزوہ بدر کے اختتام کے موقع پر ہے، اس کا قطعاً طور پر فدیے والے معاملات کے ساتھ ان آیات کا تعلق ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ قاضی صاحب، قاضی عبدالدائم صاحب، آپ کو سلام ہو، آپ نے کمال حق ادا کر دیا تفسیر شریف کا۔ اگرچہ اکابر صحابہ نے اس وقت بھی اس کاروائی کو ناپسند کیا تھا کہ ابھی مال غنیمت جمع نہ کرو، اکابر صحابہ نے کہا جاؤ یہ جو بھاگ رہے ہیں ان کو پکڑو، اور اپنی ناگواری کا برملا اظہار بھی کیا تھا، مگر فتح کے نشے میں سرشار مجاہدین کو روکنا عملاً ناممکن تھا۔ نتیجہ یہی نکلا کہ رؤوس الشیاطین بچ نکلے اور پھر فتح مکہ تک مسلمانوں کے لیے بار بار پریشانی کا سبب بنتے رہے۔ اگر اسی دن ان کا خاتمہ ہو گیا ہوتا تو غزوہ احد کا المناک ثانیہ رونما نہ ہوتا، کیونکہ اس میں پیش وہی لوگ تھے جو بدر سے جانے بچا کے بھاگ نکلے تھے۔ تو ان آیات میں روئے سخن ان مجاہدین کی طرف ہے، ان کو تنبیہ کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ نبی کا اصل مشن کفر کی جڑ کاٹنا ہے، نہ کہ مال غنیمت اکٹھا کرنا ہے اور دشمنوں کو قیدی بنانا ہے۔ اس لیے جب تک کفر کی طاقت مکمل طور پر کچل نہ دی جاتی اس وقت تک تمہیں غنیمت سمیٹنے اور قیدی بنانے میں مشغول نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ روئے سخن مسلمانوں کی طرف ہے۔ تم نے دنیاوی سامان کو ترجیح دی جبکہ اللہ تعالیٰ آخرت کو پسند کرتا ہے۔ تاہم چونکہ پہلے سے صریح ممانعت نہیں کی گئی تھی اور اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ واضح احکام نازل کرنے سے قبل کسی کی گرفت نہیں فرماتا، اس لیے تم کو کوئی سزا نہیں دی گئی، ورنہ تمہارے اس اقدام سے ملت اسلامیہ کو جو نقصان پہنچا ہے اس کی بنا پر تم بڑے عذاب کے مستحق تھے۔ کیسا واضح اور صاف اور شفاف مفہوم ہے جس کو روایت عذاب کے سریش سے واقع فدیہ کے ساتھ جوڑ دیا گیا اور
اور کسی نے یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہ کی کہ کیسی کیسی مقدس ہستیاں اس روایت کی لپیٹ میں آ گئی ہیں۔ قدیم مفسرین میں سے علامہ قرطبی نے اور جدید مفسرین میں سے حضرت جسٹس ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور سید ابو العلا مودودی نے تفہیم القرآن میں ان آیات کی یہی تفسیر کی ہے اور اپنے موقف کو بہت کھل کر بیان کیا ہے۔ اس لیے مزید تفصیلات کے لیے آپ تفسیر ضیاء القرآن کا مطالعہ کریں اور تفہیم القرآن کا مطالعہ کیجئے، اور ضیاء القرآن میں تفسیر قرطبی کا پورا اقتباس بھی درج ہے۔ البتہ حضور قبلہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روایت عذاب پر لب کشائی سے پہلی تو ہی کی ہے، جبکہ مودودی صاحب نے واضح طور پر اس روایت کو مسترد کر دیا ہے۔ تفہیم القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 159 اور 160 اور تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 158 کا حوالہ دیا ہے قبلہ قاضی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے۔ ناظرین و ناظرات، سامعین سامعات، واقعہ بدر آج اختتام کو پہنچا۔ واللہ عالم بالصواب۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ یا اللہ، ہم نے واقعہ بدر بیان کیا ہے، الہ العالمین، ان ہستیوں کا تذکرہ جن کو آج لوگ عجیب عجیب داستانیں سنتے ہیں، ڈرامے سنتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں۔ اللہ، ہم نے سوشل میڈیا کے اس بھرے ہوئے جنگل میں کوشش کی ہے ایک شمع جلانے کی، مولا اس شمع کی روشنی کو پورے گھروں تک پھیلا دے۔ اے اللہ، لوگ اس کو سنیں غور کے ساتھ، اے اللہ توجہ کریں، محبت کریں، لوگوں کے دل اس طرف تسخیر فرما، تاثیر عطا فرما۔ ہم ان پڑھ ہیں تو کیا ہوا، ایک شمع سی جلائیے یا اللہ، اس کی روشنی ہر دل تک پہنچا دے، ہر دماغ تک پہنچا دے، لوگوں کو متوجہ ہو کر سننے کی حیرت انگیز ہمیں قبولیت عطا فرما۔ اے اصحاب بدر، ہم آپ ہی کی روح سے مدد توسل کرتے ہیں، اے اصحاب بدر آپ ہی مدد فرما دو، اے اللہ فضل فرما اصحاب بدر کے صدقے ہمیں بھی ان اصحاب بدر کو ڈبل ڈبل انعام ملتا ہے تو ہمیں بھی ڈبل انعام دنیا اور آخرت میں نصیب فرما۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یا اللہ، اس عظیم الشان سیرت سید الورا کو لکھنے والی ہستی حضرت قبلہ قاضی عبدالدائم دائم صاحب کو اے اللہ صحت و تندرستی عطا فرما، ان کی خانقاہ پہ کرم فرما، ان کے بچوں پہ کرم فرما، ان کے مریدین مریدات پر کرم فرما، ہمارے ہری پور ہزارہ کے تمام اولیاء اللہ پر، حویلیاں کے اولیاء اللہ پر، میری ماں جی سرکار کے مزار اقدس پر، میرے دفتر والے بابا جی پر، سادات کنگرشی پر اپنا کرم فرما۔ یا اللہ، اس میری اویسی میڈیا ٹیم پر، میرے یاسر علی گولڑوی پر، اے اللہ یہ جتنے بھی اللہ محبت والے، سٹی ساؤنڈ والے، اور یا اللہ دبئی والے، میرے الحاج نجم صاحب، اسحاق صاحب، اعظم صاحب، کراچی والے فراز صاحب، شہزاد صاحب، اے اللہ جتنے بھی کراچی والے میرے مریدین مریدات، محبین محبات، افریقہ والے عتیق صاحب اور تمام محبت والے، اے اللہ میں آج سب کو دعا میں یاد رکھتا ہوں۔ اندرون ملک بیرون ملک میرے اس لیاں شریف والے، اے اللہ میرے مفتی محمد آصف صاحب، مفتی محفوظ صاحب، قاسم شاہ صاحب، الہ العالمین میرے بچے سید محمد لامک شاہ صاحب، سید محمد شامک شاہ صاحب، سید محمد رابق شاہ صاحب، میری اہلیہ، اے اللہ سب خدمتگاروں نے، اے اللہ میری بچیاں، اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میرے مدرسہ اولیاء قرآن کی بچیاں، معلمین معلمات، ہم سب پر کرم فرما۔ آج یا اللہ اس دعا میں جتنے لوگ میرے ساتھ آمین کر رہے ہیں ان پر کرم فرما۔ اے اللہ ہمیں زندگی دے شان والی اور موت دے ایمان والی۔ میں آخر میں ایک شعر پڑھوں گا اپنی ماں جی سرکار کے لیے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم و ہدایت پہ لاکھوں سلام کے سے وسیلہ مانگ کر وہ شعر پڑھوں گا کہ پورا قرآن جس نے لکھا ہاتھ سے، پورا قرآن جس نے لکھا ہاتھ سے، ایسی قرآنی خدمت پہ لاکھوں سلام۔